طاہر صاحب دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال, انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے. آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو. یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر تو شیطان چلتا ہے. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی. اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے, بلا کسی علم کے, نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے. کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے. جمع بین الصلاتین کرنا بالکل جائز ہے, اور آپ مکمل حنبلی بن, ٹھیک ہے آپ کرو, بہت اچھی بات ہے. آپ شافعی بن کر رفع دین کر رہے ہیں, ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی, ٹھیک ہے, اس مسئلے میں شافعی ہوں, یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا. ثابت یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے, اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا, یہ اس لیے نہیں بیٹھتا. جس دن بیٹھے گا اس دن بینڈ بجے گی, جس دن بیٹھے گا اس دن بینڈ بجے گی, جس دن بیٹھے گا اس دن بینڈ بجے گی. انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتے, اے سوال کیتا انہوں نے کہا جی میں انجینئر صاحب کو بھی سنتا ہوں, ڈاکٹر سار صاحب کو بھی, باقی علماء کو بھی. انہوں نے پورا جملہ ہی نہیں سنا. انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انجینئری سوال ہے. اس نے کہا کہ بھئی میں سب کو سنتا ہوں, جس کی جو اچھی بات ہے وہ لے لیتا ہوں. اب ڈاکٹر سار صاحب نے تو نہیں بتانا کہ علماء دیوبند نے یا بریلوی علماء نے یا وہابی اہل حدیث علماء نے کیا کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ, وہ تو میں نہیں بتانا ہے. مسئلہ تو ان کو مجھ سے ہے. اب اس کا جواب اس نے جب یہ دیا کہ میں سب کو سنتا ہوں, تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ مجتہد ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو مجتہد کا نہیں پتا. وہی جو ان کی ایک ڈرامہ بازی ہے کہ جی اجتہاد کس نے کرنا ہوتا ہے کس نے نہیں کرنا ہوتا, اور اجتہاد بھی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا آج کے دور سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آج کے دور کے علماء بتائیں گے نا, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ, کتبین پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, کینگرو حلال ہے یا حرام, یہ بحث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بحث تو امام حنیفہ سے پہلے بھی تھی اور حلال ہی تھی. امام ابن المنذر نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الاجماع. پہلے 300 سال کے وہ مسلمان علماء میں آتے ہیں, محدثین میں. اس میں انہوں نے اس وقت لکھا ہوا ہے کہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. امام حنیفہ کا بھینس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حنفی خام خواہ انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں. بھینس اجماع امت سے حلال ہے, بہیمۃ الانعام ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. بے زبان جتنے بھی مویشی ہیں وہ سارے حلال کیے گئے ہیں. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, کیونکہ انہوں نے خود اس گفتگو میں کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا, نمازیں جمع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, رفع الیدین کا مسئلہ, یہ سارے فروعی مسائل ہیں. ان میں اگر کوئی شافعی ہو کے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہی جو ان کی کہانی ہے. حنفی ہو کے کرے گا تو ہمیں اختلاف ہے, یہ ڈرامہ بازی ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے جو ایک جملہ بولا کہ یہ سارے فروعی مسائل ہیں, اصولی طور پر ہم سب ایک ہیں. اصل میں یہ بات ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جب تک اصول کے اوپر بات نہیں ہوتی نا, اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو, اور فروع کہتے ہیں یہ والے جو اختلافی چھوٹے موٹے مسائل چل رہے ہیں. اور وہ بھی یہ چند ایک مسائل ہیں. زیادہ تر مسائل تو آج کے دور کے ہیں, وہ نہ امام حنیفہ کو پتا, نہ امام شافعی کو پتا, نہ احمد بن حنبل کو پتا, اور یہ ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے. ان کے زمانے میں یہ مسائل ہے ہی نہیں تھے. یہ تو آج کے علماء بتائیں گے. اور اجتہاد اسلام کی وہ خوبصورتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. قرآن, سنت, اجماع, یہ تو فکس ہے. چوتھی چیز جو اجتہاد ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ہم تقلید ایسی کرنا کہ جس میں آپ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مانیں اور قرآن و سنت کے دلائل آنے کے باوجود اسی فتوے کے اوپر اڑے رہیں, اسے غلط سمجھتے ہیں. اگر کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کسی امام کی پیروی کرتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اماموں نے بھی یہی کہا ہے. میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی جو انہوں نے اس کو اس اعتبار سے واجب قرار دے دیا, حالانکہ خود بڑے بڑے حنفی علماء نے بہت پہلے ہی امام حنیفہ کے کئی فتوے چھوڑ دیے ہیں, اور وہ فتوے ایسے چھوٹے ہیں کہ عوام الناس بھی ان فتووں کو چھوڑ بیٹھی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجتہد
جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے, باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے. تو امام حنیفہ مجتہد تھے, ان کے بعد جو ان کے اپنے سٹوڈنٹس ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے 40% مسائل میں اختلاف کیا. اس کے بعد سے بھی اختلافات کا سلسلہ جاری ہے اور وقتاً فوقتاً امپروومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد ہے وہ اڑی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے مدینے کو حرم مانتے ہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں, صحیح مسلم میں, جامع ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے, گویا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے, پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, اور پوری زندگی اگر روٹین بنائے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے. 6 روزے رکھ کر حنفی رکھتے ہیں, اپنے بزرگوں کا فتویٰ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر, یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی, لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ. بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے, عقیقہ کرنا ہے. اور ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں, اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری 7ویں دن, اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے, اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے, اس کے بال وغیرہ بھی مونڈنے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں. خیر یہ میں نے آپ کو ضمناً ذکر کیا ہے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں تقلید اور اس کے ذریعے جو امت میں نقصانات ہوئے ان کو ایڈریس کروں. میری کئی سال پہلے اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. مسئلہ نمبر 197 میں نے 2018 میں ریکارڈ کروایا تھا. آج ہے 5 جنوری 2025, آلموسٹ آپ سمجھ لیں 6 سال پہلے, کیونکہ 25 تو ابھی جسٹ سٹارٹ ہوا ہے نا. اس کے بعد جب دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب کا مناظرہ ہوا تھا مولانا صدیق رضا صاحب کے ساتھ, جو اہل حدیث عالم ہیں, ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ شاگرد بھی ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں وہ. ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی شیخ صاحب کے ساتھ ہی کھانے کے اوپر 2010 کے اندر. تو ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تو اس میں وہ حاوی رہے صدیق رضا صاحب. اس وقت مفتی صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ بھاڑ میں گئے مفسرین, والعیاذ باللہ تعالی, جذباتیت میں نکل گیا جملہ. تو اس پہ پھر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی. پھر اس کے بعد آج سے کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے, مفتی رفیع عثمانی صاحب جب فوت ہوئے, تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی, تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دی, اور ہر طرف پھر آگ لگ گئی, کیونکہ حنفی تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ تو فرض نماز میں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, اور جنازے میں تو امام بھی نہیں ان کا پڑھتا. تو اس پہ پھر میری ایک ویڈیو آئی تھی کہ مفتی صاحب نے جو فقہ حنفی سے بغاوت کی ہے اس اعتبار سے, کیونکہ کچھ حنفی علماء نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہ حنفی کا راستہ چھوڑ دیا. اس میں میں نے تقلید کے ایشو کو ڈسکس کیا تھا. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ اسی آن لائن لائیو سیشن کے اندر مفتی یاسر واجدی دیوبندی حافظہ اللہ تعالی نے کہا کہ فروعی معاملات کو چھوڑیں, اصول کے اوپر بات کریں, اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. تو میں نے یہ بات ان کی پکڑ لی ہے, اصول کے اوپر اتفاق ہے, تو انشاءاللہ تعالی اب اصول کے اوپر ہی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے نا, اس کی فقہ ہم نے نہیں لینی. قادیانی حنفی ہیں, قادیانی حنفی ہیں, ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, فقہ میں وہ حنفی ہیں. ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے اس کی ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly the over
the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of what I have. اب قادیانی حنفی ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے. ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل, ان میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. اور نہ صرف ہم, شافعی بھی کرتے ہیں, حنبلی بھی کرتے ہیں. مالکیوں میں 2 گروہ ہیں, لیکن الموطا امام مالک میں نماز کے طریقے کے اوپر ایک ہی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر والی, رفع الیدین والی, جو بخاری مسلم میں بھی ہے. لہذا امام مالک کا بھی موقف یہی ہے. اس کے علاوہ اہل تشیع کے ہاں تو اتفاق ہے, وہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کرتے ہیں. صرف حنفی اس میں آپ سمجھ لیں تفرد کا شکار ہے. اب قادیانی اگر رفع الیدین شروع بھی کر دیں, حنفیت چھوڑ دیں, تب بھی ہمارا اصل مسئلہ ان کے ساتھ اصولی جو ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک وہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے, وہ رفع الیدین کر بھی لیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, جب تک چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ یا باقی جو انہوں نے اپنے عقیدے لکھے اور گستاخانہ عبارتیں ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی اور یہ ان کے اوپر مناظرے لڑتے ہیں اس کے حق میں دفاع کرنے کے لیے, ان سے دستبردار نہیں ہوتے تو یہ رفع الیدین شروع بھی کر دیں یا یہ خون نکلنے پر وضو کا نہ ٹوٹنا مان بھی لیں, تب بھی ہم ان سے خوش نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنا عقیدہ درست نہیں کرتے. کیونکہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے غداری, اور اللہ تعالیٰ نے اس غداری کا بدلہ ان سے لیا ہے میری شکل میں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ہے رجز, جس طرح نبی اسلام کہتے تھے نا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ ہمارا رجز ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو جب تک یہ اپنے عقیدے درست نہیں کرتے نا, فروع پہ بات نہیں ہونی چاہیے, اصولی بات ہونی چاہیے. یہ مفتی واجدی صاحب دیوبندی حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے خود سٹارٹ میں یہ بات کی ہے, میں نے ان کی یہ بات پکڑ لی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس آن لائن سیشن میں جو انہوں نے مدنی پھول بکھیرے ہیں میرے اعتبار سے, میں 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں اسے کور کروں گا. وہ ہمارے عثمان بھائی کہتے ہیں نا کہ جی وہ مولوی تو بولتے ہیں 10 منٹ, انجینئر صاحب 10 گھنٹے لاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے تو چھوڑنی ہوتی ہے, تو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے, پکڑنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں اس کو پکڑتا ہوں, پھر اس کے بعد لمحہ پانا انہوں, تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے, موجودہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے, اور ان کے بزرگ جو اپنے بزرگوں کو جا ملے ان کی روحوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے عقائد و نظریات کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. یہ ضروری ہے, اس کی وجہ سے اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں صرف ان باتوں کے اوپر رسپانس کروں گا جو مجھ سے متعلق ہے. ویسے تو ویڈیو آلموسٹ کوئی 26 منٹ کی ہے, وہ ساری بونگیوں کے جواب میں نے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں. نماز جمع کرنے کا مسئلہ ہو, خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو, اور اسی طریقے سے رفع الیدین کا ایشو. چونکہ مفتی صاحب نے خود کہا یہ فروعی معاملات ہیں, اصولی طور پہ ہم سب ایک ہیں. تو میں آج بتاؤں گا کہ اصولی طور پر ان کے عقائد کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے. جب تک یہ اپنے عقیدے قرآن و سنت سے ثابت نہیں کرتے, ان کے فروعی معاملات کے اوپر ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو وہ 3 علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. طاہر صاحب 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال, انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے. آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو. یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر تو شیطان چلتا ہے. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا. بھائی اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے, بلا کسی علم کے, نفس پرستی میں مبتلا ہے, اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں. جمع بین الصلاتین
کرنا بالکل جائز ہے, اور آپ مکمل حنبلی بن, ٹھیک ہے آپ کرو, بہت اچھی بات ہے. آپ شافعی بن کر رفع دین کر رہے ہیں, ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی, ٹھیک ہے, اس مسئلے میں شافعی ہوں, یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا. ابھی یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے, اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا, یہ اس لیے نہیں بیٹھتا, جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی, جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی, جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی. علمی پوائنٹ نمبر 1, مفتی واجدی دیوبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب سلوٹ ہے, یہ ہمارے ہاتھ کا واقعی کھلونا نہیں ہے, لیکن آپ کے بزرگ بابوں کے ہاتھ کا بھی کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہیں اس کے ساتھ کھیلیں. دلائل قرآن و سنت سے دینے ہوں گے. اس معاملے میں انڈورس کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. انجینئر اسی لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ اس کی بینڈ بجے گی. بینڈ جس کی بج رہی ہے وہ سب کو پتا ہے, سارے فرقوں کی الگ الگ بینڈ بجی ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں 1996 میں جے سوریا کو بالر کے طور پر ڈالا تھا سری لنکا نے, اور اس وقت سری لنکا کی ٹیم بالکل نچلے لیول کی ٹیم تھی, جس طرح آج پاکستان کی ہے اس سے بھی نیچے تھی, زمبابوے کی ٹیم آپ سمجھ لیں. یہ بالر کے طور پہ انہوں نے ڈالا, لیکن اس کا بلہ چل گیا. بلہ کیا چلا کہ نہ ویسٹ انڈیز کے بالرز بچے, نہ پاکستان کے, جو اس زمانے کے ٹاپ کے بالرز تھے کوئی نہیں بچا کہ جے سوریا نے ان کی مٹی نہ پلیت کی ہو. حتیٰ کہ ان بیٹن کوئی میچ ہارے بغیر سری لنکا نے ورلڈ کپ جیت لیا 1996 میں. لاہور میں فائنل ہوا تھا, اور بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہوں نے فائنل جو ورلڈ کپ کا انعام ہے وہ اس وقت رانا ٹونگا کو دیا تھا. اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اس وقت لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس نے کوئی اندر سٹیل کی کوئی پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں, اٹھا کے اس طرح وہ باہر پھینکتا تھا جس طرح یہ سارے بچے ہیں, اور وہ بالر تھا لیکن بیٹنگ اس کی پھر کمال کی چلی, تو کوئی بالر نہیں تھا بچا. اسی طریقے سے ہماری یہ جو دعوت حق ہے, کوئی ان کا مولوی مفتی دنتھر ٹو دنتھر مولوی ہے نہیں بچیا, سارے دی بینڈ بج گئی. اور یہ بینڈ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے خود یوز کیا ہے, یہ کوئی نوٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے. یعنی کہ بینڈ وہ جس طرح فوجیوں کے بھی بینڈ ہوتے ہیں بجانا, تو یہ وہ والا بینڈ ہے. تو کہتے ہیں انجینئر اس لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا کہ اسے پتا ہے کہ اس کی بینڈ بج جائے گی, اسی لیے وہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہے, اور خود یہ ویڈیوز ہی ریکارڈ کروا رہے ہیں. آج تک کوئی دیوبندی مولوی کسی بریلویوں کے مدرسے میں گیا ہے پبلک لے کر کہ جی دیکھیں المحند علی المفند میں ہمارے علماء دیوبند نے آپ کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کے سرغنہ کو بڑا شیطان ڈکلیئر کیا ہے, تو ہم یہ شیطانی لشکر کے خاتمے کے لیے مناظرے کے لیے پہنچ آئے ہیں؟ ہوا آج تک کوئی بریلوی مولوی عوام لے کر کسی دیوبندی مدرسے کے باہر پہنچ جائے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کو مرتد ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہے, تو ہم آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے, مناظرہ کریں ہمارے ساتھ؟ ہوا ہے کبھی ایسے؟ جب میری باری آتی ہے تو مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آپس میں تو ایسا نہیں کرتے. دوسری بات, میں نے تو کوئی مدرسہ نہیں بنایا, میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں, نمازیں آپ لوگوں کے پیچھے پڑھتا ہوں, مسجد کوئی الگ سے نہیں بنائی ہے, اور ہمارا سارا کام آن لائن ہے. ہم نے کبھی بھی زندگی میں اس طریقے سے مدارس میں جا کے کوئی مناظرہ بازی والا معاملہ نہیں کیا. جو کام آپ خود کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, میرے بکس میں سارے جمع ہو چکے ہیں, اب وہ مناظرہ بازی آپ نے چھوڑ دی ہے, تو مجھے کیوں گھسیٹتے ہیں اس گند کے اندر؟ میں تو آن لائن بیٹھا ہوں, آن لائن جواب دے دیں. جی یہ صاحب ہمیں چیلنج کرتے ہیں, اور چیلنج یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ مناظرہ کریں, چیلنج یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ میری اس بات کا جواب دیں اور اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کے لیے نہیں بلایا, ہم نے تو پہلے دن سے لکھ کے دیا ہوا ہے اپنے اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ ہم مناظرے کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظرہ جب بھی ہوتا ہے, ابھی یہ تازہ بریلویوں کا آپس میں مناظرہ ہوا ہے, دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم جیت کے, تو یہ انجام ہوتا ہے, اور گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو ایک فرقے کے ہو کے. اس سے پہلے بھی آپ وہ نوری والا مناظرہ دیکھ لیں, انیب قریشی والا دیکھ لیں, شوکت سیالوی والا دیکھ لیں تارول مان شاہ کے ساتھ,
दोनों क्लेम करते हैं कि हम जीत गए, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इल्मी दलाइल रखे, पब्लिक फैसला करेगी कि हक किसके साथ है, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। तो आपस में ये इस तरह नहीं करते। तो अब इसमें इसने खुद मुझे चैलेंज दिया है कि इंजीनियर उलमा के सामने बैठेगा तो बैंड बज जाएगी, इसलिए नहीं बैठता। तो मैं एक दफा से फिर अपनी अनाउंसमेंट रिपीट कर दूं इनकी डिमांड के ऊपर कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ये देवबंदी मुफ्ती हैं, ये कहते हैं ना कि ये उलमा के साथ बैठे, तो ठीक है, आप अपने बड़े को लॉन्च करो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। और अगर ज़ईफुल उमरी की वजह से या चर्ब जुबानी की कमजोरी की वजह से वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते, तो तुम वाजदी साहब अपने हक में कोई वीडियो बनवा लो, या इलियास घुम्मद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, या तारिक मसूद साहब के हक में वीडियो बनवा लो, जिसमें तकी उस्मानी साहब कहें कि ये मेरा रैप है वीडियो, और एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल अपने वो चैनल से अपलोड करें। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। ऑनलाइन कहेंगे, ऑनलाइन भी बैठ जाऊंगा, इधर आने की जरूरत भी नहीं एकेडमी में। हमारे तो वैसे ही ऑनलाइन सेशन हफ्ते में 5 दिन चलते हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो चूंकि इन्होंने कहा कि बैंड बजेगी, तो मैं तैयार हूं। आप अपने हक में वीडियो बनवा लें, या आप जिसको बेहतर समझते हैं वो बनवा लें, तो आवाम देख लेगी कि उसूल और अकायद में किसकी बैंड बजती है। और मैं ये फिर रिपीट करूं, ये मेरी वीडियोस काटते हैं कि मैं लोगों को चैलेंज देता हूं। मैंने आज तक चैलेंज नहीं दिया। हमारा तो पहले दिन से ये दावा है कि हमने मुनाजराबाजी नहीं करनी, बल्कि वीडियोस में रिकॉर्डिंग करवानी है। 2009 से लेकर 2015 तक 6 साल हमने तो अपने थंबनेल पे किसी आलिम की कभी तस्वीर भी नहीं लगाई थी। जब 2015 में इन्होंने मुझे कादियानी कहना शुरू किया, तो फिर मैंने एक एक मौलवी को लम्हा पाना शुरू कर देता। अभी भी मेरी पुरानी वीडियोस अपलोड हैं, कोई थंबनेल चेंज नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, जो सबसे ज्यादा लोगों की हिदायत का सबब बना, उसमें सिर्फ मेरी तस्वीर है और साथ उर्दू में लिखा हुआ है, किसी मौलवी की तस्वीर नहीं लगी हुई। आज भी हदाया विक्ट्री चैनल के ऊपर, हदाया पोर्टल के ऊपर एक एक वीडियो के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं, किसी आलिम की कोई तस्वीर नहीं लगी हुई है, सिर्फ मेरी तस्वीर और टॉपिक लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं तस्वीर के जरिए फेम लेता है, और फेम उनकी तस्वीरों से ले रहा है कि जिनकी अपनी वीडियो कोई नहीं देखता। अंदाजा करो, गल करने नहीं करो, याद मुन दिखाओ ना है साढ़े मौलवियों की इतनी व्यूअरशिप है, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब या साजिद मीर, इन सब लोगों को खाम खाजी व्यूज लेने के लिए करता है। भाई मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो और नई वीडियोस भी देख लो, उनमें भी नहीं है जब तक कि तुम मुझे छेड़ते नहीं हो। अब ये तुमने छेड़ा, और बकायदा इन्होंने थंबनेल के ऊपर पता क्या लिखा, हाउ डज इंजीनियर मिर्जा मिसलीड यूथ। इंजीनियर मिर्जा किस तरह नौजवान नस्ल को गुमराह करता है, ये थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है इसने, और मेरी तस्वीर लगाई हुई है। तो अब मैंने फिर जवाब तो देना है ना कि भाई गुमराह कौन है और किन के बुजुर्ग हैं। हम तो उस गुमराही को खत्म करने के लिए खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आज फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जिसको तुम समझते हो ना ये हमारा सबसे बेस्ट स्पीकर है, उसके हक में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वीडियो बनवाओ। और तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं यार, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारे मानने वालों का मुंह बंद करने के लिए और हमारे चंद एक भोले भाले स्टूडेंट्स जो कभी वर्गलाए जाते हैं इनके हाथों, उनका मुंह बंद करने के लिए मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं। क्योंकि तुम्हारा क्लेम है कि इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च किया है, ये भी इसने एक वीडियो में बात की थी कि इंजीनियर साहब एक नया फिरका बना रहे हैं। तो उस फिरके का बानी फिर बकौल तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं हुआ ना, तो मेरे मुकाबले पे फिर गली मोहल्ले का कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बड़ा आएगा, और वो तकी उस्मानी साहब है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए एहसान कर देता हूं, वो नहीं आ सकते ना कि वो चर्ब जुबान नहीं है, मुनाजरे का फन नहीं जानते। अब लादा बात है कि तुमने उनको अपना बड़ा मान लिया, जबकि उनके पास ये फन भी नहीं है। चलो वो किसी के हक में वीडियो बना दें, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। एकेडमी आ जाए, कुर्सी पे बैठाऊंगा, सामने बैठूंगा, और अगर नहीं आ सकते ऑनलाइन आ जाए। इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं ना रह गया।
اب ان سے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ پوچھیں کہ بھئی تم لوگ آواز لگا کے شیر کو بھاگ کیوں جاتے ہو؟ جب شیر باہر نکلتا ہے تم بھاگ جاتے ہو. یہ صرف فیم کے لیے کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے فیم کے لیے, مفتی حنیف قریشی صاحب آئے تھے فیم حاصل کرنے کے لیے. ورنہ میں نے جو ڈیکورم بتایا ہے اس کو فالو کریں. جب تمہارے اپنے مولوی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہارے حق میں اتنی سی ویڈیو بنا دیں, میں تمہیں اس قابل سمجھوں کہ اپنے سامنے بٹھا لوں. لو سامو, تمہارے اپنے مفتی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے, تم پر اعتماد نہیں کرتے کہ آخری وقت میں ہم ذلیل نہ ہو جائیں 80 سال کی عمر میں کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے. تو تم لوگ تو یہ ورت رکھتے ہو اپنے فرقے میں, تم میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہو پھر؟ اور اگر تم سمجھتے ہو تو سارے فرقے والے مل بیٹھ کے ایک اجلاس کرو اور ایک مشترکہ نمائندہ لانچ کر دو, کوئی مسئلہ ہی ختم ہو. کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو دجال سے بڑا فتنہ آیا ہوا ہے, تو ختم کرو. اصل بات یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ابھی تک کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولا. دیوبندیوں کا بڑا نا مفتی تقی عثمانی صاحب, میرا نام لے کے کوئی بات کی ہے انہوں نے؟ اگر آپ کہیں وہ اس لیے نہیں کہ تمہیں فیم مل جائے گا, اس بیچارے کی اپنی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا, مجھے کہاں سے فیم ملنا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہ ایک پوڈ کاسٹ میں اس بھائی نے اگلوایا ہے اس سے کہ جی آپ انجینئر صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, انجینئر اپنا کام کرے. انہوں نے اس موقع پہ یہ بھی نہیں کہا یہ کافر ہے, گمراہ ہے, گستاخ ہے, اس کی بات نہ سنے. اس کا مطلب ہے مفتی منیب صاحب کو پتا ہے کہ انجینئر صاحب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ یہ مان رہے ہیں میں جو کچھ دیوبندیوں کے بارے میں اور وہابی اہل حدیثوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے کبھی نہیں روکیں گے. اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کو رگڑا لگاتے ہو یہ غلط کر رہے ہو, ان کے تو یہ عقیدے ہی نہیں ہے. وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ تم رفع الیدین پہ جو اتنا زور دیتے ہو نہ دیا کرو, ہمارے حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی عوام اور علماء کے چڑیا جیسے دل دکھ جاتے ہیں, نہ اس ٹاپک پہ بولا کرو. کبھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک کہہ رہے, مزارات کے خلاف بول رہا ہے, بالکل ٹھیک بول رہا ہے. لہٰذا مجھے سب نے مانا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل سے. اپنے اپنے حصے والا معاملہ جو ہے نا وہ چبھتا ہے ان کو جو ان کے خلاف ہے. باقیوں کے خلاف میں جو بول رہا ہوں وہ سارے مانتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نہیں کوئی بول رہا, ورنہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا فتنہ آتا ہے تو سارے مل بیٹھ کے دیکھیں. پچھلے دنوں مدرسے کا معاملہ ہوا ہے, انہوں نے پورا ملک نہیں بند کر دیا, گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے نا. تو اگر میں پاکستان کی ریاست میں بیٹھ کے گمراہی پھیلا رہا ہوں اور بقول ان کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو بھائی فتویٰ دو. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. کیا فتویٰ دیں گے؟ یعنی بریلوی مجھے یہ فتویٰ دیں گے کہ یہ تھانوی رسول اللہ پہ جو بول رہا ہے بڑا غلط کر رہا ہے. تھانوی صاحب تو حکیم الامت تھے, وہ تو اسے کافر سمجھتے ہیں. دیوبندی یہ فتویٰ دیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کی جو عبارتیں یہ پکڑتا ہے بالکل غلط کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت تو مجدد دین ملت تھے, وہ تو دین بدعت سمجھتے ہیں. کیسے فتویٰ دیں؟ نہیں دے سکتے. یہ وجہ ہے. ویسے ان کا کام ہے کہ سامنے آئے, اور اگر نہیں آ رہے تو یہ ان کی خاموشی ہی میرے حق میں تائید ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہاں دیکھیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب مشکل وقت آیا غزوہ حنین میں, سورہ توبہ میں نقل ہوئی وہ روداد بھی رکت انگیز کہ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا صحابہ کرام کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے, آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہیں, یہ سامنے والے ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ کے چلا گیا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. قبیلہ حوازن کے جو تیر تھے ان کا مقابلہ نہیں وہ کر سکے. 12,000 میں سے 80.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث. یہ وہ مامو جی کے ابو نہیں ہے ابو سفیان, یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہے, آپ کے کزن. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی مہار پکڑی اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلو. اس وقت لیڈر کا پتہ چلتا ہے, جب سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. آپ علیہ السلام نے زمین سے یوں کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی. اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا, ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور وہ لشکر پسپا ہو گیا نبی علیہ السلام کے اس معجزے کی برکت سے. اب ان کا بھی کام ہے نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نکلیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, اس میں کوئی شک نہیں. میں ہوں مفتی اعظم دیوبند, پلانٹ ارتھ, انجینئر سامنے نکل. اور یہ ان کی خواہش پہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ پھر میرا جملہ کاٹیں گے اور کہیں گے انجینئر صاحب چیلنج دے رہے ہیں. منو کوئی لوڑ نہیں, اللہ دے بندے ہو, تانوں تے گلی محلے دے لوگ بھی نہیں جانتے. میں تانوں کیوں چیلنج دینا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جمعے میرے خلاف پڑھائے جا رہے ہیں. میرا چیلنج ہے, دنیا کی کوئی مسجد دکھاؤ جہاں ہمارا ذکر نہ ہوتا ہو, خیر یا بد یہ الگ بات ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری خواہش کے اوپر؟ میں ہوں مفتی منیب الرحمان, بریلویوں کا امام. نکل انجینئر باہر. نہیں نکلیں گے, کبھی نہیں دیں گے. انہیں پتہ ہے کہ انجینئر صاحب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. لہذا یہ میں نے جو انہوں نے خود چیلنج دیا تھا اس ویڈیو میں نے اسے علمی پوائنٹ نمبر 1 پہ اس لیے رکھا کہ یہ جو اس نے کہا نا یہ بینڈ بجا دیں گے ہماری, تو بھائی ہم تو تیار ہیں. ہم تو آلریڈی میمز دیکھتے ہیں بڑے شوق سے, جس میں آپ کے علماء کی بینڈ بج رہی ہوتی ہے اور ہم نے اپنے گھر کے بنے ہوئے چپس سامنے رکھے ہوتے ہیں اور دودھ پتی کا ایک مگ رکھا ہوتا ہے, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لہذا یہ کریٹیکل ایشو میں نے سٹارٹ میں ڈسکس کر لیا علمی پوائنٹ نمبر 1 کے طور پر, تاکہ اگر کوئی اگلی والی ویڈیو نہ بھی دیکھے, ایٹ لیسٹ یہ ان کا جو کیڑا ہے نا دماغ میں, جو تکبر ان کے اندر آیا ہوا ہے کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا, یہ میں نکال دوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کے پیچھے پڑھیں کہ بھئی اس کو بلاتے ہو تو پھر سامنے کیوں نہیں آتے. سعد رضوی نے دیکھیں یوں تھاپڑا مار کے کہا تھا میں انجینئر کو اس وقت مانوں گا جب میرے سامنے بیٹھے. میں کہ بیٹھنے سے تیار ہوں. میں سعد رضوی کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے فائدہ ہے نا. اور بھئی جس نے 35 لاکھ ووٹ لیے ہیں پاکستان میں, تیسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی 4تھے نمبر پہ ہے پنجاب میں, تو مجھے تو فائدہ ہے نا. سعد رضوی جو ان کا امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اس کا. اب وہ بھاگ رہا ہے, کہہ رہا جی میں نمائندہ بھیج دیتا ہوں. نہ, پہلے مان کے تو نہیں بیٹھ سکتا سامنے. وہ کاغذی شیر ثابت ہوا, نام سعد ہے لیکن نکلا وہ کاغذی شیر. پھر وہ جو بھگوڑے چاہ ہے جس نے کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ مارتا ہوں اور میں جناب آگ میں کودتا ہوں, میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. نسے ہے خود FIR تو نسے ہوا ہے. تو یہ صرف اس طرح دھمکیاں لگاتے ہیں, نکلتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے دبا لیں. تو میں نے آپ کو بتایا میری تو طبیعت ہی نہیں نا بھائی دبنے والی. آپ لوگوں کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ مجھے دبائیں گے تو میں دبوں گا. مجھ سے جان چھڑانی ہے نا آپ نے, تو خاموشی اختیار کر لیں. جتنا مجھے چھیڑو گے نا میں ایک ایک کو جواب دوں گا. اور جس نے مکے مدینے کا نام لے کر سواریاں سوار کی اور پھینکی جا کے بریلی میں, دیوبند میں, اجمیر میں, بغداد میں, اللہ رسول کا نام لے کر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے اکٹھے کیے اور دین کو نقصان پہنچایا, ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانیوں کے خلاف مہم چلائی, اور چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, یہ جتنے فراڈی ہیں ان سے صرف نظر کیا. میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے وہ نہیں بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی. میں نے اس لیے کہا تھا تہاڈی منجی ٹھک گئی. جے چاہتے ہو نا کہ 25-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو. میں ٹھوک دیا گا منجی, جیڑی کل میں ٹھوکنی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو کہ میں اتنی بار ٹھوکاں گا. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں.